السلام علیکم عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزاد اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم جس مبارک ہستی سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ حضرت بدیع الدین قطب المدار کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ایران کے ایک علاقے سن 188 ہجری بستام میں ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت امام جعفر صادق اور حضرت یمن الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت یمن الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کا اصل نام تیفور ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ بستامی ہے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں، اسی لیے بچپن سے ہی آپ کا دل روحانیت کی طرف مائل تھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو کمال مرتبہ عطا کیا۔ آپ کے مرتبہ مقام کے حوالے سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاؤں کے 10 بڑے امام میں سے آپ ایک امام ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن عمیر نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اس شخص کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو معرفت کے سمندر سے صرف ایک گھونٹ پانی پی لے اور اس کا نشہ نہیں اترتا، اس کی مستی نہیں جاتی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سوال اس شخص سے پوچھ رہے ہو جو معرفت کا پورا سمندر پی چکا اور پھر بھی ہوش میں ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاؤں کی جماعت میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اولیاؤں کی جماعت میں آپ کا، اولیاء اللہ کی جماعت میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ تیفور سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، آپ نے سفر کا آغاز کیا اور آپ نے وہ سفر 12 سال کے طویل عرصے میں مکمل فرمایا۔ حالانکہ راستہ اتنا طویل نہیں تھا جتنا وقت لگا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اتنا طویل راستہ نہ ہونے کے باوجود آپ کو اتنا طویل عرصہ کیوں لگ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر رکعت کے ساتھ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا، اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کی پہلی نظر جب کعبہ پہ پڑی تو آپ نے اپنی نظر جھکا لی۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کعبے کو دیکھ کے نظر کیوں جھکا لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پتھر دیکھنے نہیں آیا، اگر پتھر ہی دیکھنے ہوتے تو پتھر بستام میں بھی بہت تھے۔ بس اتنا کہنا تھا، پھر آپ نے اپنی نظر اٹھائی تو آپ نے نظر اٹھانے کے بعد کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے والے کو بھی دیکھا، پھر آپ نے اپنی نظر جھکا لی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اب کیوں نظر جھکا لی؟ تو آپ نے فرمایا جب سامنے یار ہو تو صرف یار ہو، پھر پتھر کا کیا کام؟ تو پھر آپ نے جب نظر اٹھائی اور جہاں نظر اٹھائی تو آپ نے صرف یار کا دیدار کیا اور یار کے جمال دیکھا۔
آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج میں جس مقام جس مرتبے پر فائز ہوں یہ صرف اور صرف میری والدہ کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی حضور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھ پہ آپ اپنے حق معاف کر دیں، اپنے حقوق معاف کر دیں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے حقوق آپ پہ معاف کیے اور آپ نے پھر اپنی والدہ سے اجازت مانگی اور آپ کو اجازت مل گئی، آپ گھر سے روانہ ہو گئے۔ 17 سال بعد آپ اپنے شہر میں، جو کہ بستام آپ کا شہر تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ یہاں آئے ہیں تو والدہ سے بھی ملاقات کرتے چلے جائیں۔ 17 سال آپ نے در در کی خاک چھانی لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ جب آپ اپنے گھر لوٹے تو فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا، تو آپ نے سوچا کہ دروازے پہ دستک دے کر والدہ کی نیند میں خلل پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں کچھ وقت انتظار کر لوں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا، جب گھر سے پانی کی آواز آنا شروع ہوئی تو آپ سمجھ گئے کہ والدہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں اور وضو فرما رہی ہیں۔ تو آپ نے دروازے پر دستک دی تو آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ آپ ہی ہیں۔ آپ کی والدہ نے اندر سے آپ کو آواز لگائی اور دروازہ کھولا۔ تو جب دروازہ کھولا اور آپ کی کیفیت و حالات دیکھا آپ کو، تو وہ اشک بار ہو گئیں اور اشک بار ہو کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، میرا بیٹا 17 سال سے تجھے ڈھونڈ رہا ہے اور تو اسے اب تک نہ ملا۔ بس ان کا یہ کہنا تھا اور اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ کو آج سلطان العارفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے۔ ایک بھائی ہیں، خواب کی تعبیر کے لیے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں میاں حضور کی زیارت کی ہے اور وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ ادھر ادھر پھرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا میرے پاس سے ملے گا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں میاں حضور آپ مجھے عطا کریں۔ میاں حضور کہتے ہیں جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس کی تعبیر فرمائیں۔ دیکھیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تعبیر خواب میں ہی ہے صحیح، کہ جس چیز کی چاہت انہوں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ روحانی ترقی کے لیے ہے، کسی عمل کے چلے کے لیے ہے، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہے، یا کوئی دنیاوی حاجت ہے، جی، تو اس کو پوری کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ میاں حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں صحیح، اور میاں حضور سے بالمشافہ ملاقات کریں، اور میاں حضور سے بالمشافہ ملاقات کرنے کے بعد اپنے پورے خواب کا احوال بیان کریں، اور پورے خواب کا احوال بیان کرنے کے بعد جو بھی میاں حضور حکم فرمائے یہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ لیکن ان کو چاہیے کہ یہ لازمی میاں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں، صحیح، نہیں تو کم سے کم میاں حضور سے رابطہ قائم کر کے میاں حضور کو اس خواب کا احوال بتایا جائے۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ سائل کہتے ہیں کہ رشتوں کی بندش کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، رشتوں کی بندش کے لیے اگر کسی لڑکی پہ، کسی بہن پر اگر رشتے کی بندش کا معاملہ ہے اور انہوں نے اس معاملے پہ استخارہ کروایا ہے یا پتہ کروایا ہے اور اس میں بندش کا معاملات، رکاوٹ کے معاملات آ رہے ہیں، تو اس بہن کو چاہیے کہ روزانہ 70 مرتبہ سورہ نصر تہجد نماز کے بعد، سورہ نصر جی 70 مرتبہ تہجد نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور تہجد نماز کی ادائیگی کے بعد سورہ نصر 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اپنے لیے دعا کرے اچھے رشتوں کے اسباب کے لیے کہ یا رب تعالیٰ میرے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، اچھے رشتوں کے۔ اگر کسی لڑکے کے اوپر
رشتے کی بندش کا معاملہ بنا ہوا ہے اور اس نے کہیں سے پتہ کروایا اور رشتے کی بندش کا معاملہ آ رہا ہے، تو اس لڑکے کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 1100 مرتبہ جی رشتے کی بندش کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ 1100 مرتبہ یا عزیز ہو یا لطیف ہو یہ روزانہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. صحیح. تو انشاءاللہ 21 سے 40 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا. صحیح. اسی طرح ایک اور سائل کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں. دیکھیں مراقبے کرنے کے جو ہے نا کئی طریقے کار ہیں. مراقبہ کرنے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وائٹ بورڈ لے لیا جائے. صحیح. اور اس وائٹ بورڈ پر ایک بلیک کلر کا ڈاٹ بنا دیا جائے، بلیک مارکر سے ایک ڈاٹ بنا دیا جائے اور اس ڈاٹ کو دیکھا جائے. صحیح. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص آنکھیں بند کرے اور آپ اپنی یکسوئی جو ہے نا اپنی یہ ناک کی ہڈی کے اوپر جو ہے نا یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر اپنی یکسوئی بنائے. صحیح. یہ ہماری آئی بروز کے درمیانی حصہ اور یہ جو ناک کا حصہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر اپنی یکسوئی بنائے. آنکھیں بند کرنے کے بعد اس پہ توجہ کرے. ٹھیک. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا مراقبے کا. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تصور شیخ کے ذریعے مراقبہ کرنا. صحیح. ایک طریقہ یہ ہے. چوتھا طریقہ جو ہے وہ اسم ذات کے حوالے سے ہے کہ اسم ذات کا تصور کر کے بھی مراقبہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ ناد علی شریف سے بھی ہے مراقبے کا، وہ میں اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہے ناد علی کا بھی ہے. صحیح. تو یہ طریقے کار ہے مراقبے کے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ ملال ہو کہ مجھ سے میری زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے میرے معاملات میں مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا اس شخص کو چاہیے اگر اس کے دل میں ملال ہے تو اللہ رب العزت کسی کے دل میں اگر ملال ڈالتا ہے تو وہ اسی لیے ڈالتا ہے کہ اس کو بخشا جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اس شخص کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے. صحیح. استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہم یا عفو الخطا، اللہم یا واسع العطا، جی یہ جو ہے نا دونوں اس میں جو ہے نا ملا کر 313 مرتبہ روزانہ پڑھے. صحیح. یا کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ اللہم یا عفو الخطا پڑھے. ٹھیک. اور اللہ سے جو ہے وہ توبہ طائب کرے. صحیح. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ دل میں بے چینی کا ہونا بنا کسی وجہ سے، اس کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ عبس، جی سورہ عبس 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے. صحیح. اور اپنے قلب کی طرف جو ہے نا اشارتاً جو ہے نا دم کرے. صحیح. اور ساتھ میں کسی بھوکے کو، کوئی ایسا شخص جو اس کو لگتا ہو کہ یہ واقعی میں ضرورت مند ہے اور کھانے کی تنگی ہے، فاقہ کشی میں ہے، اس شخص کو روزہ اگر صاحب حیثیت ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھلائے. صحیح. ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن وہ اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے. صحیح. اور جب وہ شخص کھانا کھائے تو اسے دیکھے. ٹھیک. تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اور اس کے دل کو جو ہے نا وہ سکون بھی ملے گا اور وہ ان تمام تکالیف سے باہر بھی آ جائے گا. اسی طرح اکثر طلبہ کرام جو ہیں جو پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے کوئی اسم تعلیم فرمائیں. دیکھیں امتحان میں کامیابی کے لیے یا حفیظ ہو یا علیم ہو، یا حفیظ ہو یا علیم ہو، یہ روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ اور ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ صحیح پڑھ کر اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس میں جو ہے وہ
اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. صحیح. اسی طرح جناتی شرارت سے بچنے کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیے جناتی شرارت سے بچنے کے لیے اگر کوئی جنات شریر مسلط ہے تو اس کا باقاعدہ علاج کرائیں. جی. اور اگر ویسے ہی گھر میں محسوس کرتے ہیں یا کسی اوپری اثرات کے معاملات ہیں، بعض اوقات ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ اوپری اثرات کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ سارے معاملات دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو ملتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہے، کوئی چیز ہے جو ہمارے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. کوئی چیز مسلط نہیں بھی ہوتی تب بھی ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے بھی سورہ جن یا سورہ آیت الکرسی، سورہ جن یا آیت الکرسی روزانہ کی بنیاد پہ سورہ جن پڑھے تو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے. آیت الکرسی پڑھے تو آیت الکرسی کا ایک بہترین میں نے عمل بتایا ہے کہ آیت الکرسی روزانہ 7 مرتبہ پڑھی جائے اور ولا یہودہ حفظہما، اس کی 70 مرتبہ ہر دفعہ میں تکرار کی جائے. صحیح. ہر مرتبہ 70 مرتبہ اس کی تکرار کی جائے اور 7 مرتبہ کی تعداد میں پڑھا جائے. صحیح. تو یہ کیسی بھی شیاطینی معاملات ہوں، کیسے بھی ارواح خبیثہ کے معاملات ہوں، اوپری اثرات کے معاملات ہوں، یہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. ہاں اس کی برکت سے، اور یہ جو بلا یہود و حفظ و ہما کی تکرار کرنی ہوتی ہے اس کی برکت سے، یہ 11 سے 21 دن میں نے جتنے لوگوں کو دیا ہے، بتایا ہے، کروایا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 11 سے 21 دن میں ہماری اس سے جان چھوٹ گئی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور سوال ہے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ جس جستجو میں یہ پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس جستجو کو مکمل کامیاب فرمائے. آمین. قرب الہی کے لیے سب سے اچھا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرے. صحیح. استغفار کی کثرت کرے اور باقاعدہ جو ہے نا پورے خلوص کے ساتھ استغفار کرے. صحیح. اور درود شریف کی کثرت کرے. درود شریف کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت کرے اور دعا کرے. جب دعا ان 2 وظیفوں کے ساتھ یا ان 2 اعمالوں کے ساتھ جاتی ہے نا تو وہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. استغفار کرے. استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ استغفار کرے اور قرب الہی کے لیے کرے جی تو بہت اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قرب الہی نصیب فرمائے، ان کو عطا فرمائے. آپ انہیں اجازت بھی فرما دیں استغفار کی اور درود پاک کی؟ بالکل اجازت. اچھا محترم، آج کے اس پروگرام میں اسماء اصحاب کہف کا عمل و طریقہ کار اس کا تعلیم فرمائیں. دیکھیں اس کی جو ہے نا 7 دن کا عمل ہے اور اسماء اصحاب کہف روزانہ 700 مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے اور 7 دن تک پڑھنا ہے. ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک باللذات سے پرہیز کرنا ہے. اور ترک باللذات نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ترک جلالی ترک جمالی کا پرہیز کرنا ہے اور 7 دن تک 700 مرتبہ اسماء اصحاب کہف پڑھنا ہے. صحیح. اور 7ویں دن 7 پاؤ بکرے کا گوشت لینا ہے اور کسی ویرانے میں جانا ہے. صحیح. اچھا اس عمل کی کامیابی کی جو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ عمل کامیاب ہو گیا ہے، اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ جب آپ 7 دن مکمل کر لیں گے 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد 7 پاؤ گوشت لے کے کسی ویرانے میں جائیں گے جی تو ایک سیاہ رنگ کا کتا آئے گا. صحیح. سیاہ رنگ کا کتا آئے گا. آپ اس کتے کو یہ گوشت ڈالیں گے. ٹھیک. 7 پاؤ تو وہ کتا یہ سارا گوشت کھا جائے گا. صحیح. تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل کامیاب ہو گیا ہے. صحیح. اسی کی ایک ترتیب اور ہے کہ آپ نے روزانہ 700 مرتبہ اسماء اصحاب کہف پڑھنے ہیں اور روزانہ 700 مرتبہ کی تعداد 40 دن تک مکمل کرنی ہے اور پھر 40ویں دن آپ 7 پاؤ گوشت لے کر جائیں گے. جن کا 7 دن کا عمل کامیاب نہ ہو، جی جن کا 7 دن کا عمل پورا نہ ہو اور ایسا کوئی معاملہ نہ بنے تو وہ پھر 40 دن کریں صحیح اس عمل کو.
اور 40वें دن پھر جا کے 7 پاؤ گوشت جو ہے وہ کسی ویرانے میں لے کر جائیں, اور وہ جب کتا آ جائے سیاہ رنگ کا تو اس کو ڈال دیں, وہ کھا لے. صحیح. اس کا ایک واقعہ میاں حضور بتاتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ عمل پوچھا ہے تو اسی سے منسوب ہے, وہ واقعہ تو میں بتاتا چلوں کہ جب میاں حضور نے یہ عمل کیا تھا جی, تو میاں حضور فرماتے ہیں جب میں 7 پاؤ بکرے کا گوشت لے کر ویرانے میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا. صحیح. تو اچانک ایک بڑا سا جو ہے نا طاقتور ایک وزنی کتا جو ہے وہ وہاں پر آیا, بڑا کتا جو کہ عام کتوں کی بنسبت قداور بڑا تھا. صحیح. تو آپ نے جب اس کو گوشت ڈالا تو وہ سارا گوشت وہ کھا گیا. اس دوران میاں حضور کے اوپر کوئی جادو کے معاملات کروا رہا تھا, کوئی سفلی جادوگر تھا, وہ آپ کے اوپر جادو کے حملے کرتا تھا. صحیح. تو آپ نے جب یہ عمل مکمل کیا, اور جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو اس کے دوسرے ہی دن بعد اس عامل کی خبر یہ آ گئی کہ جو ہے نا اس عامل کو جو ہے نا وہ عامل جب وہ پڑھنے بیٹھتا تھا, جادو کرنے بیٹھتا تھا, اپنے عمل میں بیٹھتا تھا, تو دوران عمل جو ہے نا کسی چیز نے حملہ کیا اور اس آدمی کو جو ہے نا اس کا جو ہے وہ جسم جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے جو ہے نا وہ اس کو مار دیا ہے. تو یہ جو عمل تھا, یہ جو عمل کی برکت تھی, اسی کی برکت سے جو ہے نا یہ معاملہ بنا تھا. صحیح. سبحان اللہ. یہ واقعہ بھی حضور پہ. اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ اگر کسی پر خبیث ارواح مسلط کر دی گئی ہوں تو اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ دیکھیں, کسی کے اوپر اگر خبیث ارواح مسلط کی جائے نا تو اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے معدے میں تکلیف, اس کو مختلف امراض جو ہے نا وہ مبتلا ہوتا ہے. صحیح. اس کا ٹیسٹ کروائے گا, اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن کوئی جو ہے وہ مرض ڈائگنوز نہیں ہوگا, لیکن اس کی تکلیف کی شدت بڑھتی رہے گی, اس کی تکلیف کی شدت بڑھتی رہے گی. اس کے علاوہ وہ شخص جو ہے نا بالکل جو ہے نا شور و غل سے جو ہے نا غصہ ہوگا, چڑچڑا پن آئے گا اس میں شور و غل سے, اور تنہائی پسند ہو جائے گا, بہت زیادہ غصے کی کیفیت آنے لگے گی. اور جب وہ چیز حاضر ہوگی, یعنی کہ ارواح خبیث اگر ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جی, اور کوئی عمل پڑھتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتا ہے تو وہ زور زور سے کہہ لگا کے ہنسے گا, اور سامنے والے کو ایسے جو ہے نا وہ پریٹینڈ کرے گا یا اس کو ظاہر کرے گا کہ اس کے عمل کی جو ہے نا اس پہ کوئی اس کو فرق نہیں پڑ رہا. صحیح. تو اگر کسی مریض کے اوپر ایسی کیفیات بنتی ہیں یا ایسے معاملات بنتے ہیں کہ وہ جب بھی حاضری ہو تو وہ زور زور سے ہنسے, زور زور سے کہہ کے لگائے کہ تم مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ گے, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تم مجھے ادھر علاج کے لیے لے کے جاؤ گے, فلاں مزار پہ لے کے جاؤ گے, وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا, اور برے برے الفاظ ادا کرے گا, بہت نازیبا الفاظ ادا کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس شخص کے اوپر حاضری ہوتی ہے وہ اسی شخص کی آواز میں بات کرے گا. صحیح. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص پہ حاضری ہوتی ہے اس شخص کی نہیں اپنی آواز میں بات کرے گا. اچھا. اور غالب ہونے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ عام آدمی ہو یا چاہے وہ عامل ہو, وہ کوشش کرے گا کہ وہ غالب ہو جائے, غالب ہونے کی کوشش کرے گا. اس کا علاج کروایا جائے تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 130 اگر روزانہ 41 مرتبہ ماش پر پڑھ کر, اس ماش اور لبان پر پڑھ کر اس کو کوئلوں پہ اگر دھونی دی جائے اور وہ دھونی اس آسیب زدہ اس جو ارواح خبیث اس پہ مسلط ہے اس کو اس کی دھونی سنگھائی جائے تو
یہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے یہ تو یہ اس کا ایک حل ہے. اور اگر اس سے بھی نہ ہو معاملہ، کسی سے نہ بن سکے، تو وہ پھر باقاعدہ طور پہ اس کا علاج کرائے. صحیح. اسی طرح ایک طبی سوال ہے. ایک بھائی کہتے ہیں کہ بواسیر کے مسئلے کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں. اچھا، بواسیر کے مسئلے کے لیے جو ہے نا 3 بوٹیاں ہیں، 3 جڑی بوٹیاں ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا دوں. جی. رسوت انڈین یہ لینا ہے 50 گرام. صحیح. اور مغز تخم نیم یہ لینا ہے 50 گرام. جی. اور ہنزل لینا ہے 25 گرام. یعنی رسوت انڈین، جی، مغز تخم نیم اور ہنزل. رسوت اور مغز تخم نیم 50 گرام لینا ہے، ہنزل 25 گرام لینا ہے. صحیح. ان کو ہم وزن کروا، یعنی کہ پسوا لینا ہے. پسوا کے ان کو جو ہے وہ ملا لینا ہے، شامل کروا لینا ہے. اور تینوں چیزوں کو 1 نمبر کے کیپسول میں، جی، یعنی کہ 1 نمبر کا کیپسول چھوٹا ہوتا ہے، اس 1 نمبر کے کیپسول میں بھروا لیں. اور وہ کیپسول 1 صبح ناشتے کے بعد اور 1 رات کھانے کے بعد کھائیں. تو کافی حد تک جو ہے نا اس میں بہتری آ جاتی ہے، افاقہ ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن بواسیر ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا آپ کو پراپر طریقے سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ وہ قبض نہ ہونے دے. صحیح. کیونکہ جب قبض ہوگا تو یہ بیماری شدت اختیار کرے گی. قبض نہیں ہوگا تو اس بیماری میں شدت نہیں آئے گی. صحیح. اسی طرح ہمارے پاس کچھ استخارے ہیں. ایک بھائی ہیں جو کہتے ہیں 4 سال سے بیمار ہوں، شفا ملتی ہے لیکن پھر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. دوائیں بھی کھاتا ہوں لیکن 1 ہفتے سے زیادہ وہ اثر نہیں کرتی. دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا جادوئی معاملہ بھی ہے اور جسمانی معاملہ بھی ہے. صحیح. جسمانی بیماری بھی ہے اور جادو کے ذریعے بھی جو ہے نا ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے طبی علاج کے ساتھ ساتھ، میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو ہے نا جادو کا بھی علاج کرائیں. صحیح. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جادو کا علاج نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جادو کا علاج کراتے ہیں تو طبی علاج نہیں کراتے، طبی علاج کراتے ہیں تو جادو کا علاج نہیں کراتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے اگر کوئی کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا تو ہم طبی علاج کیوں کرائیں؟ جی. اور طبی علاج کرائیں تو پھر جادو کا علاج کیوں کرائیں؟ بھائی عامل اگر آپ کو سحر بالامراض کے معاملات کر رہا ہے آپ کے ساتھ، جی، اور آپ کا کوئی بھی باڈی آرگن، معدہ ہو گیا، جگر ہو گیا، دل ہو گیا، دماغ ہو گیا، کوئی بھی باڈی آرگن کو متاثر کرنے کی ضرب لگاتا ہے اپنے جادو کے ذریعے، جی، تو وہ باڈی آرگن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ جسمانی اعضاء متاثر ہوتا ہے. اور اس سلسلے کو، تسلسل کو روکنے کے لیے ہم جادوئی علاج کراتے ہیں، یعنی کہ روحانی علاج کراتے ہیں جادو کی کاٹ کے لیے، تاکہ وہ تسلسل، اس جو ضرب لگ رہی ہے نا، جی، اس تسلسل کو روکا جا سکے. بالکل. لیکن جو اس کے جادو کرنے سے جو بیماری مسلط ہو گئی ہے، جو اعضاء متاثر ہو گیا ہے، جو آرگن ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کے لیے طبی علاج بھی ضروری ہوتا ہے پھر. صحیح. اس کی ریکوری کے لیے. تو ان کو دونوں علاج کروانے پڑیں گے، جادوئی علاج بھی، جادو کا بھی روحانی علاج کرائیں اور اپنا جسمانی علاج بھی کرائیں. صحیح. اسی طرح ایک اور بھائی کا سوال ہے. استخارے کے لیے انہوں نے کہا ہے دل کی طرف نس میں جھٹکے لگتے ہیں اور کبھی کبھی چبھن بھی محسوس ہوتی ہے. بازو اور ٹانگوں میں بھی اکثر شدید تکلیف رہتی ہے. دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا جسمانی مسئلہ ہے. صحیح. اور ساتھ میں جو ہے نا یہ شخص جو ہے نا شدید بد نظر اور حاسدین کی حسد کا شکار ہے. صحیح. یعنی کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو بد نظری کی نظر سے دیکھا جائے کہ یار بد نظر ہو گئی، جی. ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں دیکھ جی. کے. حاسدین کا معاملات بھی ہے
اور بد نظری کا معاملہ بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، تبھی آپ کو حاسدین کی حسد ہو. آپ زندگی خوشگوار گزار رہے ہو، آپ خوش ہو اپنی زندگی میں، اس سے بھی حسد کرتے ہیں لوگ. بالکل. تو ان کے ساتھ بد نظری اور حسد کے معاملات ہیں. یہ ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. صحیح. اور اپنا جسمانی علاج کرائیں. ٹھیک. اور ساتھ میں ایک عمل میں تعلیم کر دیتا ہوں. جی. یا حفیظو یا سلامو روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کر خود پر بھی دم کریں، پانی پی کے وہ پانی بھی، پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پئیں. صحیح. اسی طرح ایک بہن کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، حمل نہیں ٹھہرتا، اور ٹھہرتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے. رپورٹس بھی کروائی ہیں، وہ بھی بالکل کلیئر ہیں. بہت پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا، ان کے ساتھ بندش کے بھی معاملات ہیں. جی. اور ایک جسمانی مرض ہوتا ہے جس میں یہ کیفیات ہوتی ہیں، جس کا نام ہوتا ہے 18. صحیح. تو یہ اس کا بھی علاج کرائے. ان کو جسمانی مرض جو ہے نا 18 کا بھی شکایت ہے ان کے ساتھ. صحیح. اور ان کے ساتھ بندش کا بھی معاملہ ہے. بندش کے لیے کسی معالج سے رابطہ کریں. صحیح. اور 18 کا جو ہے نا باقاعدہ جسمانی علاج کرائیں. ٹھیک. بہت شکریہ. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں، اپنی تکلیفیں ہمیں بتا رہے ہیں، یا رب العالمین ان کی زندگیوں سے تمام تر دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانیوں کو دور فرما. آمین. یا رب العالمین جن احبابوں نے ہمیں دعا کا کہا ہے، یا رب العالمین ان کے تمام کے دلوں کو تو جانتا ہے، دلوں کے حالوں کو تو جانتا ہے، ان کی تمام حاجتوں سے تو واقف ہے. یا رب العالمین ان کے تمام تر دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں کو دور فرما. آمین. ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما. آمین. یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما. میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما. آمین. یا رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرما. آمین. یا رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو سلسلے کی، دین کی، سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.